چلیں آج ہم ضرب کرنا سیکھتے ہیں. ضرب کرنا جسے ہم انگلش میں ملٹیپلائی بھی کہتے ہیں. تو اب اس کا بہترین طریقہ میرے خیال میں کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایگزامپلس کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کے بیچ میں سے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا مطلب ہوا اور وہ کیا کرتی ہیں. اچھا, پہلے ایگزامپل کے طور پہ ہم نے دیکھ لیا 2 ضرب 3. اب آپ کو اب تک 2 جمع 3 تو آتا ہی ہوگا, تو ہم نے کہا اگر ہم کہیں 2 جمع 3 تو یہ ہو گیا 5. اب اگر اس کو تھوڑا سا وہ کر کے دیکھ لیں اگر, تو ہم نے کہا چلے ہمارے پاس اگر یہ 2 چلیں گلابی رنگ کی یہ جو ہے گیندیں ہیں اور اگر ہم اس میں 3 جو ہے نیلے رنگ کی گیندیں ڈال دیں تو ہمارے پاس اب کتنی گیندیں ہو گئیں؟ ہم نے کہا گیندیں 1 2 3 4 5, ہمارے پاس 5 گیندیں ہو گئیں. اچھا, اور اگر اسی طرح اگر ہم اسے نمبر لائن پہ کر کے دیکھ لیں تو یہ چیز آپ لوگوں کو آتی ہوگی لیکن ہم پھر بھی اس کو واپس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم پھر سے کر کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. تو ہم نے اس میں لگایا 0 1 2 3 4 اور پھر ہم یہ 5 بھی بنا دیں اپنی اس نمبر لائن کے اوپر. اور اگر ہم اس پہ ابھی یہاں 2 پہ بیٹھے ہوئے 0 کے 2 اس طرح سیدھے ہاتھ کی طرف, اور جب ہم پازیٹیو نمبر کی ہم سیدھے ہاتھ کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے 2 میں اگر 3 ڈالا تو ہم 3 دفعہ سیدھے ہاتھ کی طرف چلے جائیں گے. ہم نے کہا اگر ہم 2 پہ تھے تو ہم نے چلنا اگر ہم شروع کریں تو 1 2 3 تو ہم یہ آ گئے 5 پہ. تو اس طرح جس طرح سے بھی آپ کر لیں تو یہ 2 جمع 3 آپ کے پاس 5 ہو گیا. اب اگر آپ 2 ضرب 3 کو دیکھیں تو یہ کیا ہوا؟ اب اس کا ایک آسان طریقہ سوچنے کا یہ ہے کہ یہ جو صرف ہے نا جمع کرنے, بار بار جمع کرنے کا طریقہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا سا اس میں ذرا سا کرنا, ہم اس میں 2 میں 3 جمع نہیں کریں گے, ہم اس کو 2 طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم 2 کو اپنے آپ میں 3 دفعہ جمع کریں گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو ہم نے کہا 2 جمع 2 جمع 2, تو اب آپ 3 کہاں گیا؟ 3 یہ کتنے 2 ہیں یہاں پہ؟ ہم نے کہا ہم دیکھتے ہیں 1 2 اور یہ ہمارے 3 2 ہو گئے. تو اب اس طرح ہم اس طرح گن رہے ہیں جس طرح ہم نے وہاں پہ 3 وہ گیندیں گنی تھی. تو ہمارے پاس 1 2 3 2 ہیں. تو یہ 3 ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اس میں 2 کتنے ہیں, ہم کتنی دفعہ 2 کو جمع کر رہے ہیں. تو اب 2 ضرب 3 کیا ہوا؟ 2 دفعہ 3, یہ ہو گیا 2 3 دفعہ. تو ہم نے 2 کو اپنے آپ میں 3 دفعہ جمع کیا, تو 2 2 4 4 اور 2 6, تو ہمارا جواب آ گیا 6. اب اس کا یہ ایک طرح سوچنے کا طریقہ ہے. اب اس کا دوسری طرح سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کی وجہ کہ ہم نے 2 کو اپنے آپ میں جمع کیا, ہم 3 کو اپنے آپ میں 2 دفعہ جمع کر سکتے تھے. تھوڑا سا شاید یہ آپ کے لیے وہ, لیکن جتنا دفعہ ہم یہ کریں گے آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. تو اب ہم نے کہا اس اوپر جو ہم نے چیز تھی اس کو پھر سے لکھ لیتے ہیں. 2 ضرب 3 2 دفعہ 3, اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 3 2 دفعہ, تو اب یہ ہو گیا 3 اور ایک اور ہو گیا 3. اب اس میں پھر سے آپ بولیں گے 2 کہاں گیا؟ تو آپ نے جب 2 جمع 3 کیا تو مجھے 2 بھی سامنے نظر آ رہا تھا اور 3 بھی سامنے نظر آ رہا تھا, یہ کی گیندیں جو بھی تھیں. تو آپ کے پاس یہاں 2 چیزیں 3 چیزیں, اور آپ نے جمع کیا اور 5 ہو گیا اور کوئی چیز غائب نہیں ہوئی. لیکن اب 2 ضرب 3 میں یہ 2 کہاں گیا؟ آپ نے یہ تو کہ 2 ضرب 3 3 جمع 3 ہو گیا. اس میں 2 ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس 3 کتنے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح سے کریں. آپ اسے 2 جمع 2 جمع 2 کریں, آپ نے 2 کو اپنے آپ میں 3 دفعہ جمع کیا, آپ اسے اس طرح سوچ لیں, یا آپ اسے اس طرح سوچ لیں کہ 3 کو آپ نے اپنے آپ میں 2 دفعہ جمع کیا, تو آپ کے پاس جواب وہی آئے گا. 3 اور 3 کتنا ہوا؟ یہ بھی 6 ہو گیا. تو اب یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جو آپ کو حساب میں نا اتنے مزے کی کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہوگی کہ آپ جس طرح سے بھی جائیں, آپ کا جب تک کہ آپ صحیح راستے سے جا رہے ہیں آپ کا جواب صحیح آ رہا ہے. تو آپ اسے الگ الگ طریقے سے سوچ سکتے ہیں, لیکن جب تک صحیح طرح کریں تو آپ کا جواب وہی آئے گا. اچھا, تو اب شاید یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ تو صحیح ہے, لیکن یہ مجھے فائدہ کب دے گی؟ اس سے مجھے یہ ضرب دینے والی جو یہ آپ کام جو ملٹیپلیکیشن سکھا رہے ہیں اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اب اس کی ہم بات کریں گے کہ اب ہمارے پاس اب کیا کریں. اس دفعہ ہم پھل لے لیتے ہیں, پھلوں میں لیمو. چلیں تو اب ہم لوگ
اس طرح کر لیں, فرض کر لیں کہ میرے گھر میں کیاریاں ہیں اور میں اپنی کیاریوں میں لیمو لگا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اب میں وہ ان کو لگانا شروع کرتی ہوں. میں نے یہاں پہ کیاریوں میں لگانا شروع کرتی ہوں. 1 2 3 میں نے لگائے, پھر میں نے لگائے 4 5. اچھا میں گنتی نہیں کری ورنہ تو آپ کو جواب پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس کتنے لیمو ہوں گے. تو اب میں نے یہ میرے پاس یہ اتنے لیمو ہیں. اب اس میں آپ سے بولوں کہ مجھے بتائیں کہ کتنے سارے لیمو میرے پاس ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, گنتی کریں گے اور آپ کو اتنی دیر بھی نہیں لگے گی. آپ نے گنیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. آپ نے کہا کہ جی میرے پاس, آپ کے پاس 12 لیمو. تو میں نے آپ کو جواب بھی بتا دیا کہ جی پورے 12 لیمو ہیں. اب لیکن اب اس کا ایک کرنے کا آسان طریقہ ہے جو زیادہ تیزی سے ہو جائے گا. اچھا اب اگر اس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ ایک کیاری میں کتنے, اب کیاری کیا ہوئے کہ اس طرح جو ہم نے یہ چوڑائی میں جو کر کے بنائے نا, اس طرح یہ ایک کیاری ہو گئی. تو خیر اب پتہ ہے کیاری کی, تو ہم نے یہ ایک کیاری بنا لی. اور اب ایک کیاری میں کتنے لیمو ہوئے, ہمارے پاس ایک کیاری میں ہے 3 لیمو. اچھا اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں, ہمارے پاس کیاریاں کتنی ہوئیں پھر؟ تو اب آپ نے کہا ایک کیاری تھی ہماری, یہ اگلی کیاری ہو گئی, پھر یہ ایک اور کیاری ہو گئی, اور پھر یہ چوتھی کیاری ہو گئی. تو ہمارے پاس ہو گئی 4 کیاریاں. اب آسان طریقہ اس کا کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے کہا میری ایک کیاری میں 3 لیمو ہیں اور میرے پاس 4 کیاریاں ہیں, تو میرے پاس کتنے ہوں گے, یہ 3 اور 3 کو ہم نے 4 کیاریاں تو 4 دفعہ 3, تو ہم نے اس کو اس طرح 4 × 3 یعنی 4 دفعہ 3, یہ پورے لیمو کے برابر جو کہ 12 ہیں. تو اب اس کو جس طرح ہم نے جو پہلے کیا تھا اس سے ملانے کے لیے ہم اس کو اس طرح سوچتے ہیں, 4 دفعہ 3 کیا ہوا, اس کا اصلی مسئلہ کیا ہوا, 4 دفعہ 3 آپ بولیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اسے کہا کہ 4 دفعہ 3 ہوا کہ 3 آپ نے 4 دفعہ لکھا ہے نا, تو یہ ہو گیا آپ کے 4 3 ہو گئے. تو اب اس کو ملائیں تو 3 3 6, 6 اور 3 9, اور 9 اور 3 12. تو کہ اس طرح ہم نے تھوڑا سا ہم نے اوپر یہ سیکھا تھا کہ اب اسی چیز کو آپ ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. اب اس کو کیسے کر سکتے ہیں, آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 دفعہ 4, آپ اس کا آرڈر الٹا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کافی مزے کی بات اس کی خصوصیت ہو جاتی ہے ضرب دینے کے عمل کی, کہ آپ اسے 3 دفعہ 4 بھی بول سکتے ہیں. 3 دفعہ 4 کیا ہوا کہ 4 اور پھر 4 اور پھر ایک اور 4, یہ 3 4 ہو گئے. اور اس کا کیا ہوا, 4 اور 4 8, 8 اور 4 12, تو اب بھی آپ کے پاس 12 آ گئے. اچھا اس کا نا اگر آپ انگلش کے پہاڑے خاص طور پہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں اس کو ان کا بولنے کا طریقہ وہ خاص طریقے سے اس کو انگلش کی وہ ملٹیپلیکیشن ٹیبلز جو کہلاتے ہیں, جو ہم پہاڑا کہتے ہیں, اس کو یاد کرتے ہیں, اس کو وہ اکثر بولیں گے 4 3s یا 3 4s اگر آپ الٹی طرف ہیں. تو وہ چیز نا سمجھنے میں اگر آپ اس کو سوچیں تو وہ اس کا مطلب سیدھا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے 4 3s بولا تو وہ 4 3, 1 3 2 3 4 3, تو آپ کے پاس 4 3s جو کہ آپ کے 4 3 ہو گئے. تو آپ نے ان کو جمع کر دیا اور آپ کا 12 کیا. اب اگر آپ 3 4s بولیں تو سیدھا 3 4, تو 3 اب جیسے لکھ کے دیکھ لیتے ہیں نا, ابھی دیکھیں اگر ہم نے اسے لکھا 4 3s جو کہ ہوا 4 3, اس کا مطلب کیا ہوا, یہ 4 3 ہے. اور اگر میں نے آپ کو کہا کہ 4 3 لکھیں تو اس کا کیا مطلب, 4 3 آپ نے لکھے اور ضرب دے دیا, تو اس کا یہ جو ہو گیا 4 ضرب 3. اچھا اب اس کو اگر ہم اس کو بھی ہم لکھیں, ایک اور رنگ میں لکھ کے دیکھتے ہیں. اس کو اگر ہم لکھیں 3 4s جو کہ ہوا آپ کا 3 4, تو 3 4 کا کیا ہوا کہ وہی آپ نے 4 دفعہ لکھ کے کر دیا, اور یہ ساری چیزیں 12 ہوتی ہیں. تو اب آپ ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ تو صحیح ہے, لیکن ہمیں گنتی کرنے میں کم وقت لگا تھا, یہ کرنے میں زیادہ لگا ہے, تو پھر یہ سب کیوں کرتے ہیں. اب اس کی وہ اس وجہ سے کہ وہ صرف اب بھی ہو رہا ہے کیونکہ یہ چھوٹے ہیں, لیکن اور آپ کو یہ پتہ لگا کہ ایسا ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ضرب دینے کا جو ہوتا ہے اس سے آپ بہت جلدی کر سکتے ہیں. اب اگر سمجھیں کہ اس ہر کیاری میں 3 لیمو نہ ہوتے, 100 لیمو ہوتے, اور اگر آپ کے پاس 100 کیاریاں ہوتی تو پھر اب تو گنتی کرنے میں تو عرصہ لگ جاتا. اس سے ابھی ہم نہیں سیکھیں گے اتنے بڑے ان کو ضرب دینا, لیکن
اس سے کافی جلدی ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک اور چیز جو مجھے یاد ہے، میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری جو بڑی کزن ہوتی تھیں وہ کے جی میں ہوتی، وہ میں کے جی میں ہوتی، وہ تیسری جماعت میں ہوتی، تو مجھے وہ پوچھتی تھیں کہ اچھا بتاؤ 3 دفعہ 1 کیا ہوتا ہے. اچھا میرا دماغ کہتا تھا کہ 3 جمع 1 جیسا ہی لگ رہا ہے، تو 3 جمع تو 1 4 ہوتا ہے، تو یہ بھی 4 ہوگا. تو لیکن وہ کہتی تھی کہ نہیں یہ 3 ہوتا ہے، تمہیں نہیں آتا. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے 3 کو کسی اور چیز سے کچھ کر رہے ہو اور وہ پھر بھی ویسے کیسے رہ سکتا ہے، 3 کیسے رہ سکتا ہے. لیکن اب اس کو اگر آپ سوچیں تو یہ کیا ہوا، یہ ہوا 3 1 3 دفعہ 1 نا. 3 دفعہ 1 کیا ہوتا ہے، یہ 1 پھر ایک اور 3 1 ہو گئے. اور یہ کیا ہوا، یہ 3 ہوا. اب اس کو آپ اگر اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ بولیں کہ 1 دفعہ 3 1 دفعہ، تو یہ کیا ہوا، 3 ہوا. 1 3 ہوا، یہ ہو کیا 1 3. اگر آپ اسے انگلش میں لکھیں 1 3. تو اگر آپ کسی بھی چیز کو 1 سے ضرب دیتے ہیں یا 1 کو کسی بھی چیز سے ضرب کر کے دیکھیں تو وہ وہی چیز رہتی ہے. تو آپ نے کہا جیسے 1 دفعہ 3 3 ہوا. اگر میں کہوں 100 دفعہ 1 کیا ہوتا ہے، وہ 100 ہوتا ہے. اچھا اگر میں کہوں کہ 1 ضرب 39 1 دفعہ 39 کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی 39 ہوتا ہے. اب اسی طرح اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ 1 سے جو بھی ضرب دیں وہ وہی رہتا ہے. اچھا اب ایک اور بڑے مزے کی چیز ضرب دینے کے بارے میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 0 سے ضرب دیں. اب آپ اس سے کرتے ہیں کہ جب ہم جمع کرتے ہیں اس کو پہلے دیکھتے ہیں. اب آپ نے 3 میں 0 جمع کیا تھا، کیا 3 آیا آپ نے، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا. اگر آپ کے پاس 3 سیب تھے، میں نے آپ کو کوئی اور سیب نہیں دے تو آپ کے پاس 3 سیب رہ گئے. اچھا اب میں 3 کا زیادہ ہو گیا تو ہم نمبر چلیں بدل کے دیکھتے ہیں. تو ہم نے چلیں 4 کی بات کرتے ہیں. اب اگر آپ 4 دفعہ 0 بولیں تو کیا ہوا، اب 4 دفعہ 0 تو 4 دفعہ 0 ایک اور 0 ایک اور 0 اور ایک اور 0، یہ ہو گئے آپ کے 4 0. تو اب یہ سب مل کے کیا ہوا 0، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی کچھ نہیں تھا، پھر آپ نے کچھ نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں بچا. اچھا تو اب اس کا دوسری طرح سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 0 دفعہ. اب آپ اس کے لیے کیا لکھو گے، کچھ نہیں لکھ سکتے کیونکہ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ والی چیز ہو گئی. آپ اس کو لکھ کے دیکھ لیتے. اس کو یہ ہو گیا 4 0 جو کہ ہوا 4 zeros، اور یہ ہوا 0 4 جو کہ ہوئے آپ کے پاس 0 دفعہ 4. تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہم نے کیونکہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں. آپ نے اگر 0 دفعہ 4 لیے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو اس طرح آپ بہت بڑا بھی کوئی نمبر لکھ لیں، مطلب اگر میں لکھ لوں 54,93,692 اور اس کو 0 سے میں ضرب دے دوں تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، 0. تو اب اس کو اگر ایک ضرب سے دیتے تو وہی نمبر ہو جاتا. اچھا تو اگر آپ 0 سے 17 ضرب دے دیں تو پھر کیا ہوا، پھر بھی 0 ہوا. تو اب میرے خیال سے کافی ہو گیا، تو ہم یہاں پہ اختتام کر لیتے ہیں. Let's learn to multiply. multiply. And the best way I think to do anything is just to actually do some examples and then talk through the examples and try to figure out what they mean. So my first example, I have 2 times 3. By now you probably know what 2 plus 3 is. 2 plus 3. That's equal to 5, and if you need a bit of a review, you could think of if I had 2 magenta, that's this color, cherries, and I wanted to add to it 3 blueberries, how many total pieces of fruit do I now have? And you'd say, 1 2 3 4 5. Or likewise, if I had our number line, and if, let me see, you probably don't need this review, but it never hurts. Never hurts to reinforce the concept. And if this is 0 1 2 3 4 5, if you're sitting 2 to the right of 0, and in general when we go positive we go to the right, and if you were to add 3 to it, you would move 3 spaces to the right. So if I said, if I just moved over 3 to the right, where do I end up? 1 2
3. I end up at 5. So either way, you understand that 2 plus 3 is equal to 5. So what is 2 times 3? An easy way to think about multiplication or timesing something is it's just a simple way of doing addition over and over again. So what this means is, and it's a little tricky, you're not going to add 2 to 3. You're going to add, and there's actually two ways to think about it. You're going to add 2 to itself 3 times. Now what does that mean? Well, it means you're going to say 2 plus 2 plus 2. Now where did the 3 go? Well, how many 2's do we have here? Let's see, this is a 1 2. I have 2 2's. I have 3 2's. I'm counting the numbers here the same way that I counted blueberries up here. I had 1 2 3 blueberries. I have 1 2 3 2's. So this 3 tells me how many 2's I'm going to have. So what's 2 times 3? Well, I took 2 and I added it to itself 3 times. So 2 plus 2 is 4. 4 plus 2 is equal to 6. Now that's only one way to think about it. The other way we could have thought about this is we could have said, instead of having 2 added to itself 3 times, we could have added 3 to itself 2 times. And I know it's maybe becoming a little bit confusing, but the more practice you do, it'll make a little sense. So this statement up here, let me rewrite it. 2 times 3. It could also be rewritten as 3 2 times. So 3 plus 3. And once again, you're like, where did this 2 go? Where did, I had 2 times 3, and whenever you do addition, you see I have 2, I don't know what these, well, I said cherries, but they could be raspberries or anything. And then I had 2 things, I had 3 things, and the 2 and the 3 never disappear, and I add them together, I get 5. But here, I'm saying that 2 times 3 is the same thing as 3 plus 3. Where did the 2 go? 2, in this case, in this scenario, is telling me how many times I'm going to add 3 to itself. But what's interesting is, regardless of which way I interpret 2 times 3, I can interpret it as 2 plus 2 plus 2, or adding 2 to itself 3 times. I can interpret it that way, or I can interpret it as adding 3 to itself 2 times. But notice, I get the same answer. What's 3 plus 3? That is also equal to 6. And this is probably the first time in mathematics you'll encounter something very neat. That sometimes, regardless of the path you take, as long as you take a correct path, you get the same answer. So two people can kind of visualize it. As long as they're visualizing it correctly, 2 different problems, but they come up with the same solution. And so you're probably saying, Sal, when is this multiplication thing even useful? And this is where it's useful. Sometimes it simplifies counting. So let's say I have let's stick with our fruit analogy. An analogy is just when you kind of use something as I won't go too much into it, but our fruit example. Let's say I had lemons. Let me draw a bunch of lemons. So that I'll draw them in rows of 3. So I have 1, 2, 3. Well, I'm not going to count them because that'll give our answer away. Just drawing a bunch of lemons. Now, you could, if I said, tell me how many lemons there are here, and if I did that, you would proceed to just count all of the lemons, and it wouldn't take you too long to say that, there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lemons. So I already gave you the answer. We know that there are 12 lemons there. But there's an easier way and a faster way to count the number of lemons. Notice, how many lemons are in each row? And a row is kind of the side-to-side lemons. I think you know what a row is. I don't want to talk down to you. So how many lemons are there in a row? Well, there are 3 lemons in a row. And now let me ask you another question. How many rows are there? How many rows? Well, this was 1 row. Then this is the 2nd row. This is the 3rd row. And this is the 4th row.
So an easy way to count it is I say I have 3 lemons per row, and I have 4 of them. So let's say I have 3 lemons per row, and I hope I'm not confusing you, but I think you'll enjoy this. And then I have 4 rows, so I have 4 times 3 lemons. 4 times 3 lemons. And that should be equal to the number of lemons I have, 12. And just to make that gel with what I just did with the addition, let's think about this. 4 times 3, literally, when you actually say out the word 4 times 3, I visualize this. I visualize 4 times 3. So 3, 4 times. 3 plus 3 plus 3. And if we did that, we get 3 plus 3 is 6. 6 plus 3 is 9. 9 plus 3 is 12. And we learned in up here, at this part of the video, we learned that this same multiplication could also be interpreted as 3 times 4. You can switch the order, and this is one of the useful and interesting, actually, kind of properties of multiplication. But this could also be written as 4 3 times. 4 plus 4 plus 4. You add 4 to itself 3 times. 4 plus 4 is 8. 8 plus 4 is 12. And in the U.S., we always say 4 times 3, but I've met people, and a lot of people in my family, they kind of learned in the I guess you could call it the English system, and they'll often call this 4 3s or 3 4s, and that in some ways is a lot more intuitive. It's not intuitive the first time you hear it, but they'll write this multiplication problem, or they'll say this multiplication problem, and they'll say, what are 4 3s? And when they say 4 3s, they're literally saying, what are 4 3s? So this is 1 3, 2 3s, 3 3s, 4 3s. So what are 4 3s when you add them up? It's 12. And you could also say, what are 3 4s? So let me write this down. Let me do it in a different color. That is 4 3s. I mean, literally, that's 4 3s. If I told you to say, write down 4 3s and add them up, that's what that is. And that is 4 times 3, or 3 4 times. And this is, let me do that in a different color. That is 3 3 4s. And it could also be written as 3 times 4. And they all equal 12. And now you're probably saying, okay, this is nice. It's a cute little trick, Sal, that you've taught me. But it took you less time to count these lemons than to do this problem. And well, first of all, that's only right now because you're new to multiplication. But what you'll find is there are times, and there are actually many times, and I don't want to use the word times too much in a video on multiplication, where each row of lemons, instead of having 3, maybe they have 100 lemons, and maybe there's 100 rows, and then it would take you forever to count all the lemons, and that's where multiplication comes really useful. Although we're not going to learn right now how to multiply 100 times 100. Now, the one thing that I want to get you, and this is kind of a trick. I remember my sister, just to try to show how much smarter she was than me when I was in kindergarten and she was in 3rd grade, she would say, Sal, what is 3 times 1? And I would say, because my brain would say, oh, that's like 3 plus 1. And I would say 3 plus 1 is equal to 4. And so I'd say, oh, 3 times 1, that must be 4 as well. And she'd say, no, silly, it's 3. And I was like, how can that be? How can the 3 times some other number still be the same number? And think about what this means. You could view this as 3 1s. And what are 3 1s? That's 1 1 plus another 1 plus another 1. And that's equal to 3. Or you could view this as 3 1 time. So what's 3 1 time? And it's almost silly how easy it is. It's just 3. That's 1 3. You could write this as 1 3. 1 3. And that's why anything times 1, or 1 times anything, is that anything. So in 3 times 1 is 3. 1 times 3 is 3, and I could say 100 times 1 is equal to 100. I could say that 1 times 39 is equal to 39.
And I think you're familiar with numbers this large by now. So that's interesting. Now there's one other really interesting thing about multiplication, and that's when you multiply by 0. And I'll start with the analogy or the example when you add. 3 plus 0, you've hopefully learned, is 3. Because I'm adding nothing to the 3. If I have 3 apples and I give you 0 more apples, you still have 3 apples. But what is 3? And maybe I'm just fixated on the number 3 a little bit too much. Well, let me switch. What is 4? 4 times 0. Well, this is saying 0 4 times. So what's 0 plus 0 plus 0 plus 0? Well, that's 0. Right? I have nothing plus nothing plus nothing plus nothing. So I get nothing. Another way to think of it, I could say 4 0 times. So how do I write 4 0 times? Well, I just don't write anything, right? Because if I write anything, if I write 1 4, then I don't have no 4s. This is saying, so this is 4, let me write this. This is 4 zeros. But I could also write 0 4s. And what are 0 4s? Well, I'll just write a big blank here. There, I wrote it. There are no 4s here. So it's just a big blank. And that's another fun thing. So anything times 0 is 0. I could write a huge number. 5,493,692 times 0. What does that equal? That equals 0. And by the way, what's this number times 1? Well, it's that number again. And what's 0 times, 17? Once again, that is 0. Anyway, I think I've talked for long enough. See you in the next video.